بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں ہماری گفتگو ہے اخلاص، جس کی وجہ سے آدمی کو دنیا کا فائدہ بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ دنیا کے فائدوں میں سے ایک فائدہ مخلص انسان کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ اخلاص اختیار کر لیتا ہے تو اس کے دل سے پریشان کن خیالات دور ہو جاتے ہیں اور وہ وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اخلص العبد انقطعت عنہ کثرت الوساوس والریا، بندہ جب اخلاص کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے دل سے وسوسے اور ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آدمی اگر دین اللہ کے لیے خالص کر دے، دین میں صرف اور صرف مخلص ہو کر چلے، تو پھر شیطان اس پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا، شیطان کا کوئی داؤ اس پر نہیں چلتا جبکہ آدمی مخلص ہو دین کے معاملے میں۔ اور یہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ شیطان کی دوستی عذاب کو واجب کر دیتی ہے۔ جو آدمی شیطان کا دوست بن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے اہل بنا لیتا ہے، لائق بنا لیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم اور اس کی آگ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، اور یوسف اس کا ارادہ کرتے، قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا، اس واسطے کہ ہم اس برائی اور بے حیائی، ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 20 پر 4 ہے۔ جب بندہ دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کی مخالف جتنی چیزیں ہیں اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنے دین کو خالص کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يُخْلِصْ لِرَبِّهِ الدِّينَ۔ شیخ صفحہ نمبر 96 میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ بندہ جب اپنے دین میں خالص نہیں ہوتا، جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، جس جبلت اور فطرت پر اسے پیدا کیا گیا، یعنی مجھے اور آپ کو، عوقب علی ذلک، تو پھر اس کی سزا مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے، ہماری جبلت کیا ہے کہ ہم
دین کے معاملے میں سارے اعمال، عبادتیں، نیتیں سب کے سب اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے اس کی سزا کو بھگتنے کے لیے رضامندی دے دی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ تسلط الشیطان علیہ، شیطان کا اپنے آپ پر مسلط کر دینا ہے۔ شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان جب انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے تو ہر اس کی برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جو بھی وہ کرے گا اسے اچھا نظر آئے گا، اس کی بدعتیں، خباثتیں، معصیتیں، گناہ ساروں کو شیطان ایک اچھے روپ میں ڈھال کر پیش کرے گا۔ وہ گناہ کرتا رہے گا، سمجھتا رہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، بدعتیں کرتا رہے گا، سمجھتا رہے گا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور وہ اپنے حد تک قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک اور کفر کی راہ پر چل رہا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ شاید میں ہی اکیلا ہی مسلمان ہوں۔ یہ عذاب ہے اور سزا ہے جب آدمی اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ ہے اخلاص الدین للہ، سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ پھر شیخ آخر میں کہتے ہیں وَكَانَ إِلْهَامُهُ لِفُجُورِ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ، اور جب یہ ساری چیزیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں کہ وہ گناہ کر کے بھی خوش ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ان تمام باتوں سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم مخلص ہو جائیں تو یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے وسوسے جس کا شکار آج ہم ہیں، اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ سوتے بھی ہیں تو وسوسوں کا شکار ہیں، پریشان کن خیالات کے شکار ہیں، دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، یہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کے لیے اپنے اعمال کو کرنا سیکھیں، دین کے سارے اعمال اللہ کے لیے مخلص کر دیں، وہی مأوا ہے، وہی ملجا ہے، وہی ہے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو سنتا ہے، وہی ہے بیمار لوگوں کو بیماری میں شفایابی دیتا ہے، اور وہی ہے جو تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تواب ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔